بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضرب کلیم کی شروع میں ایک نظم ہے تمہید کے عنوان سے۔ عمومی طور پر اسے تمہید کے نارمل کانٹیکسٹ میں سمجھ کر اگنور کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت پتے کی باتیں علامہ اقبال تحریر فرما گئے ہیں، اور اس نظم میں سے میں نے ایک نکتے کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے اس میں سے 3 اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن، کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی۔ یعنی کہ علامہ اقبال خود سے فرماتے ہیں کہ یا کسی بھی ریڈر کے لیے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موت یا غم مرگ جو ہے اس سے نجات ہو جائے گی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ موت سے نجات سمجھنا خودی کا ایک فالٹ لائن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خودی کو ایک پیکر خاکی سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ جب جسم مر جائے تو شاید اس سے کنیکٹڈ ہے خودی، لیکن دراصل جسم کا مر جانا یہ تو ایک فالس پرسیپشن ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، تو خودی کا کنیکشن انہوں نے روح کے ساتھ جوڑا ہے، جو کہ غم مرگ سے جس کا کوئی کانٹیکس یا کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ جو روح ہے وہی ابدیت یا ایک لمبے اور نہ ختم ہونے والے ڈیوریشن کے لیے انسان کے وجود کی شناخت ہے۔ پھر اسی نظم میں وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ اس میں ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جو کہ آج کے دور پہ ہماری مرد اور خواتین جتنی ہیں ہمیں افیکٹ کرتا ہے، وہ ہے قلب یعنی دل اور نظر کی ناپاکی یا پاکی۔ جس طریقے سے آج کل فحاشی اور یعنی کا ایک دورہ ہے، تو اپنے نظر کی پاکی انشور کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ سکرینز کا زمانہ ہے، موبائل سے لے کر ٹی وی سے لے کر کمپیوٹرز، اور اس دوران جو ہے وہ جو ایک بنیادی نکتہ ہے حیا کا، وہ وائلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظر جو ہے وہ پاک نہیں رہتی، اور جب یہ نظر پاک نہیں رہتی تو دل کے اوپر بھی، دل کی دنیا پہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ آتا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ہمیں ایفیکٹ کرتی ہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ جو زمانہ ہے اس کے حساب سے جو نسل پڑھ رہی ہوتی ہے، چڑھ رہی ہوتی ہے، ان کے ارد گرد بے تحاشا چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی خودی کو آشکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قلب و نظر کی ناپاکی۔ پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے چلیں تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ اور یہ نکتہ جیسے ایسے لکھا جیسے آج کی نسل کے لیے لکھا ہو، ہم سب کے لیے لکھا ہو، کہ ہم اپنی ماڈرن ڈے روٹین میں ایسے گم ہیں کہ دل کی صفائی، نظر کی صفائی سے تو محروم ہوتے ہی ہیں، نتیجتاً ہم فجر کی جو نوا ہے، نوائے سحر، صبح گاہی، جو صبح اٹھنے کا لطف ہے کائنات کے راز اور منظر دیکھنے کا، اور جس کے علامہ اقبال بہت تابعدار تھے، جس کے کہ وہ فجر کے وقت ارلی جاگتے تھے اور فجر کی جو برکات تھے وہ سمیٹتے تھے، تو ہم اس سے محروم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سزا ہے، جب یہ قلب و نظر کی صفائی نہیں ہوگی تو اس کی سزا یہ ہے کہ فجر کی جو نوا ہے اس سے انسان محروم ہو جائے گا، اور ریزلٹنٹلی مقام شوق و سرور و سحر سے محرومی، کہ وہ شوق اور سرور جو ہے اور نظر جو ویژن ہے ان سب سے محروم ہو جاتا ہے۔